اشتری کرے گا مستفرشتاً بالولد مدبرة لحوائج البيت وغير ذلك والرجل نذير خاص النوع فإنه موجود على كثيرين متفقين بالأعراض فإن أفراد الرجال كلهم سواء في الأعراض. یہ عرض عرض کیوں بولتے ہو بھائی؟ یہ عین ہے کہ غین ہے؟ بالغرض. وزيد نذير خاص النوع فإنه شخص وزيد نذير خاص العين فإن الشخص معين. کتاب نہیں دے گی تم نے آج؟ سنگری قطر ہے بولو بولے معین. کیا وجہ ہے معین کیوں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے چلو صفت موصول. خبر خبر خبر. اب یہ کل آپ کو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ خاص کی جو ہے کہ یہ 3 قسمیں ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک وہ جس میں خصوصی جنسی ہو، دوسرا وہ جس میں خصوص نوعی ہو، تیسرا وہ جس میں خصوص العین. یاد ہے؟ آج متن میں ان تینوں کے لیے 3 مثالیں دی ہیں. کانسان و رجل و زید، یہ 3 مثالیں انہوں نے. اب شارع کا کام ہے کہ جہاں پر اجمال ہو تو اس اجمال کی تفصیل کرنا پھر شارع کا کام ہوتا ہے. اب اس میں یہ وضاحت تو ماتن نے نہیں کی کہ یہ انسان کون سی قسم کے لیے مثال ہے، رجل کون سی قسم کے لیے ہے اور زید کون سی قسم کے لیے. اس لیے شارع اب یہی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ فالانسان نذیر خاص الجنس، انسان جو ہے یہ خاص الجنس کی نذیر ہے. دیکھو خاص الجنس کی نظیر ہے. اب یہ وہی بات جو کل انہوں نے بتائی تھی آپ کو کہ چونکہ یہ اصولی لوگ جو ہیں یہ حقائق نفس الامریہ سے بحث نہیں کرتے، اشیاء کے حقائق سے بحث نہیں کرتے. کس سے بحث کرتے ہیں؟ اعراض نہ کہو، اعراض عرض کی جمع ہے. عرض جوہر کے مقابلے میں آتا ہے جو قائم بالغیر ہو، اس کو کہتے ہیں عرض. اغراض یہ غرض ہے، غرض و غایت، مفاد، فائدہ، اثر مرتب، یہ الگ چیز ہے. تو چونکہ اصولیین جو ہیں ان کی بحث کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ اغراض پر. اس لیے یہ جنس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس میں جب خصوص الجنس ہے تو یہ کیسے جنس ہے بھائی؟ کہتے ہیں فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض.
کہ انسان کو دیکھو یہ کثیرین کے اوپر اس کا حمل ہوتا ہے، مقول بمانا محمول، کثیرین پر اس کا حمل ہوتا ہے، وہ کثیرین اس کے لیے موضوع بن جاتے ہیں اور یہ اس کے محمول بنتے ہیں۔ ہاں، اور ان کثیرین کو جب آپ دیکھیں گے تو باعتبار اغراض ان میں اختلاف ہے، باعتبار حقیقت اختلاف یا عدم اختلاف اس سے بات نہیں کرتے یہ کہ اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ مناطقہ کا کام ہے۔ عائشہ میں اب کہتے ہیں یہ کیسے بھائی؟ دیکھو کہتے ہیں انسان کے فَإِنَّ تَحْتَهُ رَجُلًا وَامْرَأَةً، انسان جو ہے اس کا حمل کس پر ہوتا ہے؟ ہاں، رجل پر بھی، الرجل انسان، اور عورت کے اوپر بھی المرأۃ انسان۔ لیکن دیکھو تو یہ کثیرین تو ہیں، رجال بھی کثیرین ہیں اور نساء بھی کثیرات ہیں، لیکن یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کی تخلیق کے اغراض جو ہیں وہ ان میں اختلاف، حقائق میں کوئی اختلاف نہیں۔ حقیقت کو دیکھیں تو حیوان ناطق یہ رجل کی بھی حقیقت ہے اور یہی امرأتن کی بھی حقیقت ہے، وہ تو ایک ہی ہے، لیکن اختلاف کہاں ہے؟ اغراض، کہ دیکھو رجل یعنی مرد کی تخلیق سے اغراض الگ ہیں، مرد کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا اور عورت کی تخلیق سے اغراض اور ہیں، عورت کو کچھ اور مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج کل تو ہماری یہ نئی روشنی والے لوگ جو ہیں وہ تو کہتے ہیں عورت مرد کے برابر ہے جی، سنگ بسنگ چلے گی۔ ایک موقع پر ایک نئی روشنی والا آدمی تھا، انہوں نے کہا جی یہ عورت تو مرد کے برابر ہے، مرد عورت کے برابر ہے۔ میں نے کہا آپ نے کتنے بچے جنے؟ اگر برابر ہے تو وہ جنتی ہے، تم بھی جنو۔ بس خاموش ہو گئے۔ تو یہ تخلیق کے اغراض ہوتے ہیں، باری تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ مقاصد کے لیے پیدا کیا، ہر ایک سے مقاصد الگ ہے۔ آئیے سمجھ میں، اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو والغرض من خلقت الرجل هو كونه نبيا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمعة والأعياد ونحوه۔ سمجھئے رجل کی تخلیق سے غرض کیا ہے کہ بھائی وہ رجل جو ہے نا وہ نبی بن سکتا ہے، تو عورت نبی بن سکتی ہے، عورت امام بن سکتا ہے، امیر المومنین بن سکتا ہے، ہاں عورت نہیں بن سکتی ہے، اگرچہ ہم لوگ آج بناتے ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، بخاری کی حدیث ہے نا، آپ نے پڑھی ہے کہ وہ
کہ قوم میں جو آخری مرد تھا وہ مر گیا، تو انہوں نے کسریٰ کی بیٹی کو گویا کہ شاہی تخت پر بٹھا دیا۔ حضور کو کسی نے بتایا، حضور نے فرمایا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم ہرگز لن یفلح، ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نے اپنے امور مملکت کو عورت کے حوالے کر دیا، وہ کامیاب ہو۔ تو ناکام ریاست کی چل گئی، ختم ہو گئی۔ اسی طرح عورت جو ہے یہ امام نہیں بن سکتی، مرد بن سکتی، صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو ایک سخت جان چیز بنایا، عورت کو صنف نازک بھی کہتے ہیں یہ لوگ، اور کہتے ہیں پھر امیر المومنین بھی بناؤ اس کو۔ تو جب صنف نازک ہے تو امیر المومنین پر تو جہاد میں پھر میدان میں بھی جانا پڑتا ہے، تو یہ بیچاری وہاں کیا کرے گی جا کر؟ وہاں تو توپیں بھی چلانی پڑتی ہے، تو یہ بیچاری پھر اس میدان کی اہل نہیں ہے نا، وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی ہے نا۔ وشاہداً فی الحدود والقصاص، اسی طرح حدود قصاص میں مرد کی گواہی قبول ہے، عورت کی نہیں، محض عورتوں کی گواہی یہاں پر قبول ہو، حدود قصاص میں نہیں ہے، باقی بعض معاملات میں قبول ہے۔ ومقیما للجمعۃ والاعیاد، اور جمعہ کی نماز میں گویا کہ وہ امام بن سکتا ہے۔ ایک شوشہ چھوڑا تھا یورپ نے کہ عورت بھی امام بن سکتا ہے جمعے کے لیے۔ کئی ایک مخنث سا، وہ ہم پشتو میں نرخزے کہتے ہیں نا، نرخزے، وہ یورپ کی عورتیں تو اکثر نرخزی ہوتی ہے نا، خلصہ جیسے، وہ بنام عورت، یعنی وہ سمجھیں جیسے حضور نے فرمایا نا کہ لعن اللہ المترجلات من النساء، اللہ جل مجدو کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو مترجلات ہو، جو رجال کے ساتھ اپنے آپ کو برابر کرتی ہیں، رجال کے کام، رجال کے پیشے اختیار کرتی ہیں۔ اور لعن اللہ المتشبہین بالنساء، وہ رجال جو عورتوں سے تشابہ اختیار کرتے ہیں، ہاں عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح بال رکھتے ہیں، عورتوں کی طرح وہ چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تھے، سمجھائی؟ تو یہ متشبہین بالنساء جو ہے، حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ تو بہرحال یہ جمعہ کا امام مرد بن سکتا ہے، اعیاد کا امام مرد بن سکتا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ دوسرے بہت سے کام ہیں جو مرد کر سکتے ہیں، عورت نہیں کر سکتی۔ تو یہ اغراض ہیں مرد کے تخلیق سے۔ اسی طرح والغرض من المرأة، دیکھو کونھا مستفرشۃ آتیۃ بالولد مدبرۃ لحوائج البیت وغیرہ ذالک، کہ عورت سے غرض یہ ہے کہ وہ مرد کا فراش بن جائے، مرد کے لیے فرش بن جائے۔ اب یہ آج کل کی روشنی والوں کو کہو تم بھی فرش بن جاؤ،
ہاں ایک چیز جو ہے اچھا آتیتم بالولد بچے جنے. ہاں اسی طرح مدبرتن لحوائج البیت. ہاں گھر کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے وہ مدبرہ ہو, وہ گھر کے حوائج کو پوری کرے, گھر کی ضروریات کو پوری کرے, کھانا پکائے, گھر کو صاف کرے, برتن دھوئے اور سالن والن اچھا بنائے, کام ہے بچوں کو سنبھالے, یہ عورت کے کام, یہ الگ مقاصد. تو اچھا یہ تو گویا کہ ڈیٹیل بتا دیا آپ کو کہ بھائی اغراض جو ہے یہ مرد سے کی تخلیق سے الگ ہیں, عورت کی تخلیق سے الگ ہیں, لہذا انسان کا جو لفظ ہے یہ محمول ہے کثیرین پر, لیکن ایسے کثیرین جو مختلفین بالاغراض, لہذا یہ انسان کیا بنا, جنس بنا, اصولیین کے نزدیک ہو. والرجل نظیر خاص النوع, یہ خاص النوع کی نظیر ہے, مثال ہے. کہتے دیکھو نا فإنه مقول على كثيرين متفقين بالأغراض. ابھی آپ نے پڑھا کہ رجل جو ہے یہ ایک کلی ہے, محمول علی الکثیرین تو ہے, رجال تو بہت ہے, لیکن ان تمام رجال کے درمیان میں اشتراک جو ہے وہ اغراض میں ہے, متفقین بالاغراض ہے. جو ایک رجل سے مقصد ہے وہ دوسرے سے بھی ہے, تو غرض میں ہاں یہ سب متفق ہے. فإن أفراد الرجال كلهم سواء في الغرض, یہ جو رجال کے جتنے افراد ہیں سب سواء فی الغرض یعنی مستویین فی الغرض, غرض میں سب برابر ہیں, ایک جیسے ہیں. تو مرد آپس میں ایک جیسے ہیں, عورت اور مرد کہاں ایک جیسے ہیں. آئی سمجھ. وزید النظیر خاص العین فإنه شخص معین لا يحتمل الشرکۃ الا بتعدد الاوضاع. زید جو ہے یہ نظیر ہے کس کی, خاص العین کی. اب دیکھو نا اس میں شرکت کا احتمال نہیں ہے, جزئی حقیقی ہے, جزئی کثیرین پر یہ صادق آتا ہے, یہ تو علم ہے, جزئی حقیقی ہے. ہاں کہتے ہیں اگر کثیرین پر صادق آئے گا تو تعدد اوضاع سے آ سکتا کہ ایک وضع کے ساتھ واضع نے زید نام رکھا ان کا, دوسری وضع کے ساتھ واضع نے زید نام رکھا ان کا. اسی طرح کا اوضاع متعدد ہو جائیں تو بات الگ ہے, ورنہ اگر, لیکن دیکھو اگر اوضاع متعدد ہو گئے تو نفس لفظ میں اشتراک ہوگا. ہاں لفظ میں 3-4 بندوں کے لیے جو وضع ہے نا علیحدہ علیحدہ اوضاع سے, تو محض اشتراک لفظی ہوگا, معنی تو پھر ہر ایک کا, موضوع لہو تو ہر ایک کا علیحدہ ہے. آئی سمجھ میں. چلیے آگے. ولما فرغ المصنف کیا بولا, ہاں غیر ہوئے کہ غیر ہوئے,
الواسطة. اچھا، اب خاص کی تعریف اور تقسیم یہ دونوں ہو چکی ہیں نا. تعریف اور تقسیم کے بعد اب خاص کا حکم بتا کہ خاص کا کیا حکم ہے. کہتے دیکھو بھائی، وَحُكْمُهُ أَن يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا. خاص کا حکم یہ ہے کہ یہ مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوگا. قطعی طور پر شامل. یاد رکھو، مخصوص کے تو معنی کئی آتے ہیں. ایک مخصوص وہ ہوتا ہے کہ آپ عام سے کئی افراد نکال دیں تو جو آپ نے افراد نکال دیے ان کو بھی افراد مخصوصہ کہتے ہیں. آپ نے تخصیص کر دی. اور وہ جو عام ہے نا جس سے نکالے گئے ہیں اس عام کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی مخصوص الباس کہتے ہیں. تو مخصوص کا اطلاق دونوں جگہ ہوتا ہے. تو یہاں بھی وہاں پڑتا ہے کہ شاید وہی کچھ افراد نکالے گئے ہوں. تو اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہاں مخصوص بمعنی مدلول الخاص ہے. مخصوص کا کیا معنی؟ ہاں، وہ مخصوص نہیں ہے. مخصوص سے کیا مراد ہے؟ مدلول الخاص. یعنی خاص کا جو مدلول ہے یہ خاص اس کو شامل ہے قطعی طور. اپنے مدلول کو شامل ہے. اور یہ شمول جو ہے یہ قطعی ہے، ظنی نہیں ہے. تو پتہ لگا کہ خاص جو ہے بے اعتبار حکم یہ کیا ہے؟ قطعی. خاص سے جو حکم ثابت ہوگا وہ کیا ہوگا؟ لہذا قطعیات جہاں ضرورت ہے وہاں خاص سے استدلال کر سکتے ہیں. دیکھو، اعتقادیات میں کون سے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ قطعیات. عقائد ظنیات سے ثابت نہیں ہوتے. لہذا خاص کو آپ دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں عقائد میں. اعمال میں فرض ایک ایسا حکم ہے کہ اس کے لیے بھی دلیل قطعی چاہیے. لہذا فرضیت کے اس بات کے لیے بھی آپ خاص کو استعمال کر سکتے ہیں. آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرماتے ہیں وہ حکم. تو یہ حکم کے معنی کرتے ہیں کہ حکم کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کہتے ہیں اثرہ المرتب علیہ. یہ اثرہ المرتب علیہ کس کا ترجمہ کیا؟ حکم کا. کہ خاص کے اوپر جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکم. یہ تو حکم ہو کا معنی ہوا. آگے یتناول المخصوص قطعا، یتناول المخصوص الذی هو مدلولہ. دیکھا، مخصوص کے لیے صفت لائے الذی هو مدلولہ. یہ صلہ موصول مل کے یہ صفت بنتا ہے کس کے لیے؟ مخصوص کے لیے. یہ صفت موضحہ ہے. کون سی صفت ہے؟ موضحہ. کہ اپنے موصوف کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ یہاں مخصوص سے وہ دوسرا مخصوص مراد نہیں ہے. مخصوص سے مراد یہاں کیا ہے؟ مدلول. خاص کا مدلول. قطعاً، قطعی کے طور کیا مطلب؟ قطعاً کا کیا مطلب؟ بحیث یقطع احتمال الغیر. قطعاً کا یہ مطلب ہے کہ گویا کہ جب خاص سے ایک حکم ثابت ہو جائے تو وہ قطعی ہے. قطعی ہونے کا کیا مطلب؟ اس حکم میں پھر جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوگا.
جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوگا۔ تو خاص نے گویا کہ جانب مخالف کے احتمال کو ختم کر دیا، قطع کر دیا، کاٹ دیا بالکل۔ تو جب خاص نے جانب مخالف کا احتمال کاٹ دیا تو اب بچا کیا؟ صرف خاص کا حکم۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں صرف خاص کا حکم ثابت ہوگا اور جانب مخالف کا کوئی احتمال وہاں پر نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہو؟ اب اس کی یہ تو تشریح کر دی انہوں نے متن کی، اب مثال دیتے ہیں۔ مثال سے بھی ممثلہ کی وضاحت ہوتی ہے۔ فرماتے دیکھو فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ، جب ہم نے یہ قضیہ بولا کہ زید عالم، اب اس میں موضوع کو دیکھیں کون ہے؟ زید۔ زید خاص ہے کہ نہیں ہے؟ خاص العین ہے نا، وہ تیسری قسم جو خاص کی تھی وہی ہے نا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھو فَزَيْدٌ خاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احتمالاً ناشئاً عن دلیل۔ زید جو ہے یہ خاص ہے، غیر کا احتمال اس میں نہیں۔ دیکھو زید عالم ہے نا، تو جس کے لیے عالم ہے اسی پر دلالت کرتا ہے۔ ایک دو بندے اس ذات کے ساتھ جو جس ذات کے لیے زید عالم ہے، اس ذات کے ساتھ ایک دو بندے اور بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی زید کے مدلول بن جائیں، ہو سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو غیر کے احتمال کو کیا کر دیا؟ غیر کی شرکت کا یہاں پر کوئی احتمال ہو نہیں، تو خاص ہو گیا، خاص اسی کو کہتے ہیں۔ آئیشوں میں اچھا اب ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ کہتے بھائی تم نے کہا کہ زید جو ہے یہ خاص ہے، غیر کی شرکت کا احتمال قطع کر دیا اس نے، تو غیر کی شرکت کا احتمال یہ تو اب بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ زید کی ذات کے ساتھ زید کے لفظ میں 4 5 10 15 20 بندے شریک ہوں۔ عقل تو جائز رکھتی ہے کہ زید کا مدلول کیا ہو؟ ہزاروں ہو۔ تو یہ تم کیسے کہتے ہو کہ زید نے احتمال غیر کو قطع کر دیا؟ کہتے بھائی یہ تم جس احتمال کے پیچھے چلے گئے ہو نا، تو مجھے اس احتمال سے غرض نہیں ہے۔ احتمال کی دو قسمیں ہیں، ایک احتمال ناشی عن دلیل، ناشی عن دلیل، اور ایک احتمال غیر ناشی عن دلیل۔ احتمال ناشی عن دلیل اس کو کہتے ہیں کہ وہ احتمال جو ہے اس کا منشا، اس کا ماخذ کوئی دلیل ہو، کسی دلیل سے وہ احتمال ماخوذ ہو، کسی دلیل کے اوپر اس احتمال کی بنا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناشی عن دلیل۔ یہ احتمال علوم میں معتبر ہے، عوام میں بھی، عرف عام میں بھی یہی احتمال معتبر ہے۔ اور جو احتمال غیر ناشی عن دلیل ہے، احتمالات عقلیہ جس کو کہتے ہیں، کیا عقل تو آزاد ہے نا، سمجھائیے، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے، جس احتمال کی بنیاد کسی دلیل پر نہیں ہے، بس ایسے ہی تم نے کہا عقل جائز مانتی ہے بھائی،
کہ یہ زمین اوپر چلی جائے اور آسمان نیچے آ جائے؟ یہ احتمال تو ہے نہیں ہے، عقل تو جائز مانتی ہے۔ کون سا استحالہ لازم آ جائے گا؟ عقلی استحالہ کوئی آئے گا؟ کچھ نہیں۔ کہتے بھائی یہ تمہاری زمین کو اوپر لے جانا، آسمان کو نیچے لے آنا، یہ احتمال عقلی ہے، غیر ناشی عن دلیل ہے، عقلی احتمال غیر ناشی عن دلیل۔ اسی طرح تم جو کہتے ہو کہ زید جو ہے اس کے ساتھ 3 4 8 10 15 20 اور بھی شریک ہو سکتے ہیں، یہ بھی کون سا احتمال ہے؟ ہاں، احتمال ناشی عن غیر دلیل، مطلب ہے اس کی کوئی بنیاد دلیل پر تو ہے نہیں۔ یہ تو ایسی بات ہے جس طرح راستے میں کوئی بندہ جا رہا ہے تو تم نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ لیا، تو کہتے کیوں بھائی؟ تم کہتے تو میرا چور ہے، تو میرا چور ہے، 1000 روپے تم نے چرائے میرے۔ کہتے بھائی میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، میں تمہارے ساتھ میری ملاقات نہیں ہے، اس سے پہلے میں تمہارے ساتھ اکٹھا بیٹھا نہیں ہوں کہیں، کیسے میں نے چرا لی؟ میں تو راستے پر جا رہا ہوں، اجنبی آدمی ہوں، تم اجنبی ہو۔ نہیں جی، احتمال تو ہے نا کہ آپ نے میری چوری کی ہو۔ وہ جھگڑا بن گیا، جھگڑا آپ مجسٹریٹ کے پاس لے گئے، جی میرا یہ چور ہے۔ اب مجسٹریٹ کیا کرے؟ مجسٹریٹ تو کرے گا کہ بھئی تو دعویٰ کرتا ہے، مدعی ہے، تو پہلے تو البینۃ علی المدعی، گواہ تو لاؤ کہ اس نے تیری چوری کی۔ گواہ مانگے گا نا کہ نہیں مانگے گا؟ تو دیکھو مجسٹریٹ جو ہے وہ اس احتمال کو اس وقت تسلیم کرے گا، کیس اس وقت وہ رجسٹر کرے گا کہ آپ بینہ پیش کریں، پھر آپ کے دعوے کو وہ مان لیں کہ اب احتمال ناشی عن دلیل ہو گیا۔ وہ چوری والا احتمال وہ کیسے ہو گیا؟ ہاں، اس کی بنا دلیل پر ہوئی۔ اب تو آپ دعویٰ کرنا مجسٹریٹ کے پاس آپ کا حق ہے۔ لیکن اگر آپ مجسٹریٹ کو بھی یہ کہہ دیں کہ جناب یہ احتمال تو ہے نا کہ اس نے میری چوری کی ہو، وہ 2 4 تھپڑ تم کو لگا کر کہ احتمال تو اس کا بھی ہے کہ تو پاگل ہے اس لیے یہ بات کر رہا، احتمال تو اس کا بھی، تو جیسے اس کے چور ہونے کا احتمال ہے ایسا تیرے پاگل ہونے کا احتمال ہے۔ زیادہ پاگلوں کی بات ہو ہاں عدالت میں نہیں آتی، جاؤ نکل جاؤ۔ تو احتمال غیر ناشی عن دلیل جو ہے وہ تو کہیں بھی معتبر نہیں، کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ جو تم کہتے ہو کہ زید عالم ہے اور عالمیت کے باوجود کہتے ہو کہ بھئی اس کے مدلول میں 5 10 20 15 20 آدمی شریک ہوں، یہ کون سا احتمال؟ یہ ناشی عن دلیل تو نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اس لیے یہاں قید لگا دی، دیکھو کہ لا یحتمل غیرہ، غیر کا احتمال ہی نہیں رکھتا، لیکن کون سا احتمال؟ ہاں، ناشی عن دلیل، ایسا احتمال جو ناشی عن دلیل ہو، جو احتمال معتبر ہے، اس کا احتمال یہاں پر نہیں۔ آئی سمجھ میں؟ اچھا، اسی طرح جو زید العالم آپ نے کہا تھا نا، تو عالم جو اس قضیے کا محمول ہے یہ بھی کیا ہے؟ فرماتے ہیں یہ بھی خاص ہے، ایضا خاص لم یحتمل غیرہ کذالک، کسی غیر کا احتمال نہیں رکھتے، لیکن کون سا احتمال؟ کذالک، ناشی عن دلیل۔ تو اب دیکھو آپ بھائی کہ قضیہ میں زید عالم کا جو قضیہ ہے اس میں جو موضوع ہے وہ بھی خاص ہے، محمول بھی خاص ہے، اس لیے فرماتے ہیں فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الْكَلِمَتَيْنِ يَتَنَاوَلُ مَدْلُولَهُ قَطْعًا۔ موضوع زید
وہ بھی اپنے مدلول کو قطعی طور پر مشتمل ہے. قطعی طور پر کیا مطلب؟ غیر کے احتمال کو کاٹ دیا. زید میں بھی شرکت غیر کا احتمال نہیں ہے. عالم بھی خاص ہے، اپنے مدلول کے اوپر مشتمل ہے قطعاً. کیا مطلب؟ غیر کا احتمال اس میں ناشی عن دلیل نہیں ہے. تو جب یہ دونوں خاص ہو گئے فثبت من مجموع الكلام قطعیت الحکم بعالم علی زید بهذه الواسطہ. اب دیکھو عالم کا حکم تم نے لگا دیا کس پر؟ زید پر. تو موضوع بھی خاص، محمول بھی خاص. تو خاص اپنے مدلول کے استعمال میں کیا ہوتا ہے؟ قطعی. تو جب موضوع بھی خاص ہے وہ بھی قطعی ہے، محمول بھی خاص ہے وہ بھی قطعی ہے، تو وہ جو حکم لگا ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ بھی قطعی ہوگا. سمجھ میں آ گئی ہے؟ حکم تو وہ نسبت تامہ کو کہتے ہیں نا، جو موضوع محمول کے درمیان ہوتا ہے. تو جب وہ جانبین قطعی ہے تو وہ جو نسبت ہے وہ تو تابع ہے کس کا؟ طرفین کا. سمجھ آئیے؟ تو جب نسبت تابع ہے اور طرفین اپنے مدلولات کے اوپر دلالت کرنے میں کیا ہے؟ قطعی ہے، لہذا نسبت بھی قطعی ہو گئی. تو اس قطعیت طرفین کی وساطت سے قطعیت حکم بھی ثابت ہو گئی. بہذا الواسطہ کا یہ مطلب ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا ہاں آپ سن لو. پختو کی سارے